تو اب یہ خطاب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، کیونکہ جو اتنا ہونہار ہو طالب علم، جو سارے کام وقت پہ کر لیتا ہے، ہر چیز ٹھیک ٹھیک کر لیتا ہے، تو نصیحت اس کو نہیں کی جاتی، نصیحت اس کا نام لے کر دیگر لوگوں کو کی جاتی ہے جن میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں یہ کل کر دوں گا، مگر ساتھ میں کہنا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ہمیں بتانے کے لیے تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے بلوا دیا تاکہ ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت معلوم ہو جائے کہ انشاءاللہ کہنا کتنا ضروری ہے۔ اور دیکھیے قدرت خدا کی، پھر جبریل امین نہیں آئے اور 15 دن تک نہیں آئے، 15 دن تک۔ اب اس میں بھی کیا حکمت ہے؟ ادھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری بے قراری کا کیا عالم ہوگا کہ اسلام کے دشمن، دین کے دشمن، اللہ کے دشمن، جو اس موقع کے انتظار میں کہ آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو جھوٹا ثابت کر دیں، اور آپ نے سچے نبی ہونے کے باوجود جب کہا کل میں بتا دوں اور کل پھر آپ کا جواب نہیں ملا، تو ظاہری اعتبار سے یہ بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے ایک سچے آدمی کا، لیکن اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ ایک تو ہمیں انشاءاللہ کا سبق دینا تھا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے، دوسری حکمت یہ ہے کہ کفار یہ الزام لگاتے تھے کہ قرآن خدا کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا۔ تو یہ ظاہر کر دیا گیا کہ دیکھو اگر ان کا اپنا بنایا ہوتا تو پھر تم سے وعدہ کر کے کہ کل تمہیں بتا دوں گا تو پھر 15 دن تمہیں انتظار نہیں کرواتے، تو اگر ان کا خود کا بنایا ہوتا تو اگلے دن کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتے تمہیں اپنی طرف سے۔ تو پتہ چلا کہ ان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ ان پہ وحی کی جاتی ہے، تو یہ وحی کا اظہار تھا، یہ وحی کا بتانا تھا، ان کو بھی ثابت کرنا تھا کہ تم جو حبیب علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہو جھوٹے ہو تم لوگ، وہ حبیب علیہ السلام سچے ہیں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وحی کی طرف سے کہتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ کہنے کا بڑا فائدہ بھی ہے کہ انسان کا توکل اللہ تعالیٰ پہ رہتا ہے۔ پھر انشاءاللہ کہنے کے فوائد بھی بہت ہیں کہ اگر آپ نے کسی معاملے کا ارادہ کیا اور انشاءاللہ کہہ دیا تو اب آپ نے اپنی ذات پہ تکیہ نہیں کیا بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کیا کہ میرا رب چاہے گا تو ہو جائے گا، اور رب وہی چاہتا ہے جس میں بندے کی بھلائی ہو۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کام کو کرنے کا ارادہ کیا اور ٹھیک ہے کہ میرا وعدہ میں کروں گا انشاءاللہ ساتھ میں کہہ دیا، پھر بعد میں کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے، تو انشاءاللہ کی یہ برکت ہے، آپ وعدہ خلاف نہیں کہلائیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج کل لوگوں کی عادت کیا پڑ گئی ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہوتا اس میں کہتے ہیں انشاءاللہ، اور جو کرنا ہوتا ہے بولے ڈن ہے، میرا وعدہ ہے بس۔ تو اب لوگوں نے کیا اس کا محاورہ بنا لیا کہ بھائی ان کی انشاءاللہ ہے تو پھر مشکل ہوئی ہے کام۔ خاص طور پہ جو مذہبی طبقے کے کہلانے والے بعض لوگ ہیں جو کم علم ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں انہوں نے سیکھ لی ہے، بھولیے انہوں نے اپنے علماء والے بنا لیے ہیں، مذہبی طریقہ اختیار کر لیا ہے، ان کو جب جھوٹ بولنا ہوتا تو انشاءاللہ کہتے ہیں، یعنی دل میں ارادہ ہوتا کہ یہ کام نہیں کرنا، نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں چلا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ یقین رکھیے انشاءاللہ، اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انشاءاللہ کہہ رہا تو اس کا مطلب یہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ حالانکہ مومن کی شان یہ ہے کہ جس کام کو نہیں کرنا تو صاف منع کر دے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، چاہے سامنے والا ناراض ہو یا راضی ہو، اور جس کام کو کرنے کا ارادہ تو اس میں حامی بھرے اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد رہی تو میں کروں گا یہ کام۔ تو یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب تو اپنے رب کو بھول جائے، اور جب تو بھول جائے تو پھر اپنے رب کو یاد کر لے۔ تو چونکہ انسان ہے اس کو دونوں طرح کی کیفیت طاری ہوتی رہتی ہے، تو کبھی غفلت میں چلا آتا ہے، تو فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر غفلت میں چلے جاؤ تو فوراً اپنے رب کی طرف توجہ کر لو۔ تو
تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ ان قریب میرا رب مجھ کو ہدایت دے گا اور اس سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے گا۔ یعنی ان تمام معاملات کے اندر جو اصحاب کہف کا معاملہ اس اعتبار سے بھی، اور جتنے یعنی مستقبل کے حوالے سے بھی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راہ دکھانے والا ہے۔